اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ ہوا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک ایسے نبی سے ہوئی جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہوا ہے 136 times، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک مائٹی پروفٹ ہیں، اور ان کی جو سٹوری ہے کہ ان کا موزہ پانی کے 2 حصے ہو گئے، اور وہاں پہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات ان کے گریٹ 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 گرینڈ فادر سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ وہاں سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، اور وہاں پہ انہیں سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، اور وہاں پہ ہی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر سال 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی بھی اس سے آگے نہیں جا سکتی، لیکن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سخت آرڈرز دیے تھے کہ تم نے سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھنا، تو جبرائیل علیہ السلام ادھر ہی رک گئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا تھا؟ تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں کیسے دیکھتا، وہاں نور لائٹ کا پردہ تھا۔ اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا، نماز۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ پھر جب وہاں سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کے واپس گئے، تو ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں دن میں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیں، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 50 سے کم کریں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو 50 سے کم کر کے 40 کر دی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 40 بھی امپوسیبل ہے، واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کریں، اور اسی طرح تھوڑا آنا جانا ہوتا رہا۔ پھر آخر نمازیں 5 پر فکس ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 3 نمازیں فرض تھیں۔ لیکن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس سے نمازیں اور کم کرانے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پہ راضی ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت، دوزخ اور پوری دنیا کی سیر کرائی گئی، اور گناہگار لوگوں کی سزائیں بھی دکھا کے آخر واپس بیت المقدس کی طرف تشریف گئے، اور پھر وہاں سے واپس مکہ گئے۔ راستے میں انہیں ایک قافلہ بھی نظر آیا جس کا اونٹ ان سے بھاگ گیا تھا۔ پھر جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اب اس مکہ ہے تو مکہ والے سارے سوئے ہوئے تھے، which means آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا کچھ صرف ایک ٹائم میں طے کیا۔ اب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر بہت زیادہ لمبا سفر تھا اور باقی سب کے لیے ایک نارمل رات تھی۔ یہ والا معجزہ بھی رسول اللہ کا ایک معجزہ تھا، یعنی اتنا لمبا سفر انہوں نے کیا ہے کیونکہ بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو اتنا زیادہ وقت لگ جاتا اور پوری دنیا کی سفر بھی اتنا پاسبل نہیں تھا۔ اب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر وہ یہ سب مکہ والوں کو بتائیں گے تو مکہ والوں کا بہت زیادہ سخت مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بالکل سچ بتا دیا۔ اب جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جب سب کچھ سچ بتایا تو مکہ والوں نے ان کا سخت مذاق اڑایا اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کوسچنز پوچھنے لگے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے بیت المقدس کبھی نہیں گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے پوری بیت المقدس کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ مکہ والے کوسچن پوچھتے گئے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر ایک کوسچن کا جواب دیتے تھے۔ جیسے ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح مکہ والے کہتے ہیں یار یہ کیسے، انہیں تو کچھ پتہ نہیں اور یہ بتاتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اتنا مشکل تھا کہ جو کمزور ایمان والے تھے وہ بھی اسلام سے پھر گئے، یہاں تک رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دوست جنہوں نے انہیں مکہ میں پناہ دی تھی وہ بھی ان کی بات نہیں مان رہے۔ لیکن کچھ کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کے دوستوں یہ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا لمبا سفر ایک رات میں طے کر آ گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کہا تو یہ سب بالکل سچ ہے، جس پہ ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا، یعنی انہیں لقب ملا صدیق۔ لیکن جب کفار مکہ نہیں مانے تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قافلے کا بتایا جس کا اونٹ ان سے بھاگا تھا، اور کچھ دیر بعد وہ قافلے بھی ادھر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، جس سے وہ لوگ اور بھی شوق ہو گئے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی مذاق کرایا۔ لیکن تبھی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو دھچکا دینے کے لیے قرآن پاک میں پارہ نمبر 15 میں سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ بنی اسرائیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس خاص بندے کو اپنے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ سبسکرائب